السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنے واٹس ایپ کا شعار رکھا ہے الداعی الذی لا يحذر من دعاة الضلال يعتبر من الکاتمین للعلم۔ تو انطلاقاً اس شعار سے من هذا الشعار کہنا چاہتا ہوں کہ جو مدنی علماء سے باتیں کہتے ہیں یہ بہت افسوس کا مقام کرتے ہیں۔ انہوں نے پڑھا کیا اور پڑھ کر گئے تو لے کر کیا گئے؟ ایسی باتیں کہنا کہ یہ سب عادات میں سے ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ مسلمان جاہل کہے مگر عالم کہے۔ پہلی بات قاعدہ یہ ہے کہ جو کام سلف کر سکتے تھے اور اس کو نہیں کیا، اور جیسے آج ضرورت ہے ویسے بھی اس وقت ضرورت تھی اور اس کا کرنا ممکن تھا، تو اس کا آج کرنا بدعت ہے۔ لاؤڈ اسپیکر اس زمانے میں کرنا ناممکن تھا، ورنہ کیے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں پڑتی کہ حضرت علی وغیرہ کو لگاتے کہ تم حجۃ الوداع میں ہماری آواز کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ لیکن جو چیز ہو سکتی تھی اس کو نہیں کیا۔ جیسے آج سعودی عرب میں مسجدوں میں خرافات چل رہی ہے کہ مسجد کے ارد گرد اندر سے حاشیہ چھوڑتے ہیں لوگوں کے چلنے کے لیے، یہ بھی بدعت خرافات ہے۔ کیوں؟ پہلے بھی لوگوں کی ہوائیں کھلتی، وضو ٹوٹتے، ضرورت پر یہ نکلنا پڑتا، رعاف ٹوٹنے پر نقصیر، لیکن اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ واپس چلا جائے، نکل جائے۔ کیسے جائے؟ سب پھاڑتا ہوا۔ اب انہوں نے اس کو شروع کیا ہے تو اس کو اس لیے بدعت کہا جاتا ہے کہ اولاً صف نہیں پوری ہوئی، دوسری بات صحابہ کرام کے اندر بھی وہی ضرورت تھی جو آج ہے، اس لیے انہوں نے اس کو نہیں کیا، پھر آج کیوں کرتے ہو؟ یہ یوم الحب ہے، یوم الام ہے، ارے بہت ہی خبیث قسم یوم الحب بھی ہے، خبیث دن ہے۔ ان دنوں کو عادات میں کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن کو منانے کو ہم لوگوں نے کتنی مخالفت کی، بریلیوں کی اور کس کی، شیعوں کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، کسی امام کسی محدث کا نہیں کیا گیا، اب کیوں کرتے ہو؟ یہی بالکل بات ہے اس کی بھی کہ جو چیز ہو سکتی تھی اس کو نہیں کیا، پھر عادات کیسے ہوگی؟ اس کو پہلے لوگوں نے کیوں نہیں کیا جبکہ اس کا کرنا ممکن تھا؟ دوسری بات جو اہم سے اہم ہے اس سے بھی کہ یہ سب تشبہ ہے، یہ مسلمانوں کے ہوش حواس پر یہ بات کبھی نہیں آئی۔ یہ سب یہود و نصارہ بیٹھ کر گڑھتے ہیں۔ ہندو تو بیوقوف ہیں، گڑھ نہیں سکتے، انہوں نے جو کیا لیکن ان کے یہاں کوئی تجدد نہیں ہے، مگر یہود نصارہ کے یہاں تجدد ہے۔ وہی سب کے ہیں کہنے والے یوم الحب، یوم الام، یوم الاستاذ اور کون ڈے اور برتھ ڈے، یہ سب چیزیں انہیں لوگوں نے نکالی ہیں۔ بس اس کا کرنا چونکہ کسی بھی فائدے کا حامل نہیں، اس لیے یہ سراسر ان کے تشبہ، ان سے تشبہ ہے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، ایک سے زیادہ حدیث میں آپ نے فرمایا بعثت بین یدی الساعة بالسیف حتی یقال لا الہ الا رسول اللہ وجعل رزقی تحت ظل رمحی وکتب الذل والصغار على من خالف امری ومن تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور تشبہ کسی قوم کے ساتھ اختیار کرنے پر بہت سی حدیثیں ہیں اور بہت سے مسائل ہیں، اس تشبہ کے ناطے ہم کو اس کے کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو یہ دوسرا رد ہوا۔ تیسرا رد آپ نے فرمایا کل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد، تو اس سے مراد دین ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایک دن کو خاص کرنا کسی چیز کے لیے یہ زبردست بدعت ہے۔ آپ جانتے ہیں
رد زبردستی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری امت کے لیے 2 عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی سی عید کا شعور کا جو ہے خیال نہیں، اور نہ اس کا کوئی اعتبار ہے۔ جمعے کو بھی عید کہا جاتا ہے، لیکن اس کی عید اس طرح کی عید نہیں ہے کہ اس میں کھاؤ پیو اور مزے اڑاؤ اور کیا کرو، نہیں، اس کو عید کہا گیا ہے، لیکن وہ اس عید کی طرح نہیں جو عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے۔ لیکن اس کو اگر مان بھی لو 3 عیدیں اسلام میں ہوں، چوتھی اس کی کوئی جگہ نہیں۔ آپ کا سوال سن کر مولوی صاحب، مولوی فہیم، میں حیران ہو گیا کہ یہ مدنی علماء جو باتیں بولتے ہیں، انہیں تھوڑا سا رک کر کے بولنا چاہیے، تھوڑا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ جو چیز اتنی قباحتوں کی حامل ہو، جس کو آپ کہیں کہ سلف کر سکتے تھے اور نہیں کیے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تشبہ بغیر المسلمین ہے، جس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عید ہے جو اسلام کے عیدوں کے خلاف ہے، آپ نے نیروز مہرجان، یہ دونوں دنوں کے نام تک کو حذف کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس اب دوسری 2 عیدیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ بس یہ علماء کی بہت بڑی غلطی ہے، انہیں اس بات کو نہیں کہنا چاہیے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑے حرام کی چیزیں ہیں۔ جنوب تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ عوام بہت اچھے ہیں، لیکن علماء کے تصرفات تو عجیب و غریب ہیں۔ اللہ ہمیں اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق دے، اور اس کا داعیہ ہم لوگوں کو داعیہ بنائے، تاکہ ہم ہر آدمی کو حق کی طرف بلائیں اور باطل سے روکیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔